بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے امجد بھائیوں انہوں نے سوال کیا ہے کہ خنثی جو ہوتا ہے جس کو خواجہ سرا کہتے ہیں اس کو میراث کیسے ملے گی، میراث کے اندر اس کا کتنا حصہ ہوگا؟ تو اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ امجد بھائی میں نے آپ کا سوال ریپیٹ کیا۔ اس کی میراث کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ خنثی ہوتا کیا ہے، جس کو خواجہ سرا ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں، ہیجڑا کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں امام ہدایہ یعنی امام مرغنانی رحمہ اللہ نے باقاعدگی کے ساتھ ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کے اندر کتاب الخنثی، خنثی کے احکام کے بارے میں، اور اس کے اندر انہوں نے چیپٹر لکھا ہے فصل فی بیانہ، خنثی کے مسائل کو ایک باب اور ایک فصل کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے وہ فرماتے ہیں قال وَإِذَا كَانَ لِلْمَوْلُودِ فَرْجٌ وَذَكَرٌ فَهُوَ خُنثى، جو مخلوق پیدا ہو بچہ، لیکن اس بچے کے ساتھ دو راستے لگے ہوئے ہوں، عورت والا بھی اور مرد والا بھی، اس کی شرمگاہ دو حصوں کے اوپر مشتمل ہو، ایک عورت والی شرمگاہ بھی ہو اور مرد والی بھی ہو، تو اس کو خنثی کہا جاتا ہے۔ اب اگر فَإِنْ كَانَ يَبُولُ مِنَ الذَّكَرِ فَهُوَ غُلَامٌ، اگر وہ مرد والے اعضاء سے پیشاب کرتا ہے تو فَهُوَ غُلَامٌ، اس کو لڑکا تصور کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ يَبُولُ مِنَ الْفَرْجِ فَهُوَ أُنْثَىٰ، اور اگر وہ پیشاب کرتا ہے عورت والے عضو سے تو اس کو مؤنث کہا جائے گا۔ اس پر امام ہدایہ رحمہ اللہ نے بہت زبردست حدیث کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے۔ اس حدیث کو امام بیہقی نے کتاب الفرائض میراث الخنثی کے اندر نقل کیا ہے، اور اس حدیث کو جس وقت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عنہ کیف یورث فقال من حیث یبول، جس جگہ سے وہ پیشاب کرے گا اس کو ویسا ہی تصور کیا جائے گا۔ مرد والا اس کے ساتھ عضو لگا اس سے پیشاب کرتا ہے تو وہ لڑکا ہے، اور اگر عورت والا حصہ، عورت والا عضو اس کے ساتھ ہے اس سے پیشاب کرتا ہے تو فهو انثى۔ رسول اللہ، اور یہی وعن علی رضی اللہ عنہ مثلہ، یہ امام ہدایہ رحمہ اللہ یعنی علامہ مرغنانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ عورت والے اندام سے، عورت والے عضو سے پیشاب کرتا ہے تو اس کو مؤنث کہا جائے گا، پھر اس کا مؤنث والا حصہ ہوگا۔ تو یہ ڈیٹیل تھی اس کے اندر۔ اب علماء اکرام نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ اس کو اس لیے فقہاء نے اسے کہا ہے لأن البول من أي عضو كان فهو دلالة على أنه هو العضو الأصلي، کہ جس عضو سے وہ پیشاب کر رہا ہے اس کے اس عضو کو اصلی تصور کیا جائے گا، اور دوسرا جو عضو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ ہم کہیں گے کہ یہ عیب ہے۔ اور موجودہ زمانے کے اندر تو آج ڈاکٹر موجود ہیں، اور ڈاکٹر کے پاس سے چھوٹا بچہ ہونے کی وجہ سے ہر ایک کو گھر والے سمجھ سکتے ہیں، تو اس مسئلے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بچپن سے ہی پتہ چل سکتا ہے کہ یہ بچہ ہے یا بچی، یعنی لڑکا ہے یا لڑکی۔ تو اگر لڑکا ہوا تو اس کی میراث لڑکے والی ہوگی، اور اگر لڑکی ہوئی تو اس کی میراث لڑکی والی ہوگی۔ ظاہر ہے پھر اور بہن بھائی اس کے ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ اگر یہ لڑکا ہے تو اس کو لڑکے والی، یعنی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورۃ النساء آیہ میراث کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کا ڈبل حصہ ہوگا اور لڑکی کا سنگل حصہ ہوگا۔ تو اس لیے اس کی میراث کو علماء اکرام نے ایسے بیان کیا ہے کہ اس کی میراث اس کے اندام عضو بول کو سامنے رکھا جائے گا، پیشاب کو سامنے رکھا جائے گا، اور اس کے مطابق جو ہے نا اس کو ایک اور خنثی ہوتا ہے جس کو خنثی مشکل کہا جاتا ہے،
وہ کون سا خنثی ہوتا ہے؟ خنثی مشکل اس کو کہا جاتا ہے کہ جب وہ دونوں حصوں سے پیشاب کرے، یعنی دونوں اعضاء اس کے ساتھ ہیں اور دونوں سے وہ پیشاب کر رہا ہے۔ اب علماء اکرام نے اس کا فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا جس سے پہلے پیشاب کرے گا وَإِن بَالَ مِنْهُمَا فَالْحُكْمُ لِلْأَسْبَقِ، کہ جس سے پہلے پیشاب نکل رہا ہے اس کو وہ تصور کیا ہے، یعنی اگر فرج سے پیشاب نکل رہا ہے تو لڑکی ہے، ذکر سے پیشاب نکل رہا ہے تو وہ لڑکا ہے، کیونکہ لِأَنَّ ذَلِكَ دَلَالَةٌ أُخْرَى عَلَىٰ أَنَّهُ هُوَ الْعُضْوُ الْأَصْلِيُّ، یہ بھی دلالت کرتا ہے کہ یہ اس کا عضو اصلی ہے۔ اب کسی نے سوال کیا کہ اگر دونوں سے نکل رہا ہو تو پھر اس کا کیا ہوگا، اور برابر نکل رہا ہو یا ایک سے زیادہ نکل رہا ہو اور ایک سے کم نکل رہا ہو، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فلا معتبر بالکثرہ عند ابی حنیفہ تھا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر کثرت سے پیشاب جس اندام سے نکلے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور امام صاحب رحمہ اللہ کے دونوں شاگرد امام یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ یہ کثرت کو ایز اے دلالت ایز اے دلیل سمجھتے ہیں کہ اگر کثرت سے نکلتا ہے تو یہ بھی اس کے اوپر دلیل ہوگا کہ یہ، کیونکہ کثرت سے نکلنا قوی ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک اندام کے اندر سوراخ بڑا ہوتا ہے، دوسرے کے اندر چھوٹا ہوتا ہے، جس کے اندر بڑا ہوتا ہے اس سے زیادہ پیشاب نکلتا ہے کثرت سے، اور جس کا سوراخ کم ہوتا ہے اس سے تیزی سے نہیں نکلتا۔ تو اس لیے امام صاحب رحمہ اللہ نے ایسے شخص کو بھی خنثی مشکل سے تعبیر کیا۔ ایسا مشکل ہے کہ اس کے مسئلے کو حل کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے یہ فقہاء اکرام ہیں جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ، امام ظفر رحمہ اللہ، جنہوں نے ایسے ایسے مسائل حل کر کے ہمیں عطا کر دیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، کہ ان کو پڑھ کر انسان کا دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے اور حدیث رسول کا کما حقو پیغام بھی ہمارے اندر پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ڈیٹیل تھی جس کو امام ہدایہ نے کتاب الخنثی کے اندر نقل کیا ہے، جو میں نے آپ کو سنایا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی، سمجھنے کی اور اس کی میراث، اس کی وراثت جو ہے ہر والدین کو اپنے بچے کی یا بچی کی صورت میں اس کو وراثت دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔